جو مالک تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رینٹ دو ہمیں. تو میرے پاس تو رینٹ نہیں تھا, میں تو اسٹڈی کرتی تھی, میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے, مما یہ سب کچھ سنبھالتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ رینٹ دو, نہیں تو ہمارے گھر سے جاؤ, اپنا سامان جو رینٹ کا ہے مطلب جتنا بنتا ہے مجھے اپنا سامان دے دو اور آپ جاؤ. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. ان کی دوسری شادی ہوئی تھی, ان کے جو ہسبینڈ تھے نا ان کی بری نظر تھی مجھ پر, مطلب کہ بیڈ ٹچ کرتے تھے. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ تم ساری عمر ان کے گھر پہ تو نہیں رہ سکتی, اب تمہاری عزت بھی سیف نہیں ہے, تو تم شادی کر لو اور اپنا گھر بسا لو, چاہے اس کا چھوٹا بھی گھر ہو, رنگ جیسا بھی ہو, اور عمر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان ارسلان راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ون پاکستان. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہے جن کی والدہ کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو فادر ہیں وہ بچپن میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, بعد میں خالہ کے گھر میں رہتی ہیں. کیا معاملات بنتے ہیں, کیا آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساری کہانی انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن بتائیے گا کیا معاملات بنے کہ آپ خالہ کے گھر رہ رہی ہیں اور پھر بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہاں جی, میری نا بچپن میں نا والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میں اور میری ماما ہی رہتے تھے کرائے کے گھر میں. تو میں ایف اے کی ڈگری کر رہی تھی, تو اس دوران میری والدہ کی طبیعت خراب تھی. جی, تو میرے گھر پر نا میری مطلب والدہ کی دوست ہیں, وہ گھر پر آتی رہتی تھی. تو بہت اچھا ان کا نیچر تھا, مجھے بھی کہتے کہ میں ہمارے گھر پر آیا جایا کرو, لیکن ٹائم نہیں ہوتا, اسٹڈی میں بیزی رہتے تھے. تو جس کی وجہ سے میں ان کے گھر پہ نہیں جاتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. والدہ کو پرابلم کیا تھی, کس وجہ سے انہیں ڈیتھ ہوگی؟ ان کو سانس کا ایشو تھا, ان کو سانس نہیں ٹھیک سے آتی تھی, کیونکہ والد صاحب کے بعد انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, گھر میں کام کر کے مجھے آگے اسٹڈی کر دلوائی. تو ان کو سانس کا ایشو ہو گیا تھا اور طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی ان کی. اسی وجہ سے ان کی کچھ عرصے کے بعد, ہاں جی, کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر خالہ کے پاس آپ چلے گئی, خالہ کے پاس رہنے لگ گئی. کس کے پاس چلے گی؟ وہ جو آپ نے بتایا آپ کی مدر کی فرینڈ تھی, ان کے پاس چلے گی. آگے کیا معاملات بنے؟ ان کی ڈیتھ کے بعد میں مطلب کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی. تو منتھ گزرا تو انہوں نے جو مکان مالک تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رینٹ دو ہمیں. تو میرے پاس تو رینٹ نہیں تھا, میں تو اسٹڈی کرتی تھی, میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے, مما یہ سب کچھ سنبھالتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ رینٹ دو, نہیں تو ہمارے گھر سے جاؤ, اپنا سامان جو رینٹ کا ہے مطلب جتنا بنتا ہے مجھے اپنا سامان دے دو اور آپ جاؤ. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو جو ہمارے گھر میں آتی میری مدر کی فرینڈ, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر پر آ جاؤ. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی. تو میں 3 مہینے سے اسی کے گھر پہ رہ رہی تھی. تو جیسے مطلب 1 منتھ کے بعد ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ. 1 منتھ کے بعد نا جو ان کے جو ہسبینڈ تھے, مطلب ان کی دوسری شادی ہوئی تھی, میری جو خالہ بنی تھی نا ان کی دوسری شادی ہوئی تھی. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے, اچھا مطلب وہ سکی خالہ نہیں تھی, ویسے خالہ بنی ہوئی تھی. ہاں جی, جو سگی نہیں تھی, مدر کی دوست تھی وہ. تو خالہ بنی ہوئی تھی, اچھی نیچر کی تھی. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے, ان کی دوسری شادی ہوئی تھی. ان کے جو ہسبینڈ تھے نا ان کی بری نظر تھی مجھ پر, مطلب کہ بیڈ ٹچ کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد مجھے بیٹا بیٹا بھی کہتے تھے, لیکن مطلب ان کی جو اسی وجہ سے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا. تو وہ ٹچ کرتے تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا مجھے. ہمارا نا ایک ہی کمرہ ہے, تو باہر صحن میں میں سوتی, اندر وہ سوتے ہیں. اچھا مطلب جہاں پہ آپ خالہ کی طرف رہتی تھی, مطلب چھوٹا سا گھر تھا, ان کے بھی بچے ہیں تھے, بیٹیاں وغیرہ یا بیٹے؟ نہیں, ان کے بچے نہیں تھے. ان کی دوسری شادی ہوئی تھی نا, تو ان کے ابھی کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھے. تو میں ہی رہ رہی تھی, تو اندر وہ سوتے تھے اور باہر میں صحن میں سوتی تھی. تو اسی وجہ سے انہیں ایک بیٹی کا وہ نہیں پتا تھا کس طرح سے ایک بیٹی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اسی وجہ سے آپ اس طرح کی حرکات کرتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا, کیا کیا؟ خالہ کو نہیں آپ نے بتایا؟ نہیں, میں وہ بتا رہی ہوں کہ جب میں باہر صحن میں سوتی تھی تو رات کو اکثر اٹھ کر مجھے بیڈ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں سو رہی ہوتی تھی تو میں کچھ نہیں بولتی, کیونکہ میں ڈرتی تھی ان سے کہ خالہ کو یہ نہ لگے کہ کچھ اور ہی بات ہے, اس لیے میں ان کو نہیں بتاتی تھی. میں مطلب کہ وہیں پہ رہ رہی ہیں, وہیں پہ کھانا پینا ہر چیز وہیں پہ کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو ڈر تھا کہ یہ یہاں سے نکال نہ دیں مجھے؟ جی بالکل, مجھے یہی ڈر تھا کہ مجھے نکالنا دے, کہ میں اکیلی میں کہاں جاؤں گی. اسی وجہ سے میں نہ خالہ کو بھی نہیں بتاتی تھی اور ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی میں. تو پھر آپ نے آگے کیا سوچا؟ ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ہمارا کس نے بتایا؟ یہ ہمارے ہمسایوں کا گھر ہے, میری یہاں پر دوست ہے,
تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ تم ساری عمر ان کے گھر پہ تو نہیں رہ سکتی، اب تمہاری عزت بھی سیف نہیں ہے، تو تم شادی کر لو اور اپنا گھر بسا لو۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، اب جیسے آپ لوگوں کو لگتا ہے مناسب آپ ویسا کریں، کیونکہ میں نے آپ کو ساری اپنی سٹوری بتا دی ہے، تو اب آپ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ میری ہیلپ کریں۔ مطلب آپ اپنی جو بھی ذمہ داری اپنا ساری عزت کی حفاظت کر لیں، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ سارا کچھ ہمارے ذمہ ہی کرتے ہیں، ہم ہی آپ کا سوچیں، جو بھی آپ کا کرنا ہے، آپ کی آگے شادی کی بھی عمر ہے، تو شادی ہو یا ہیلپ ہو سارا کچھ ہم ہی آپ کا سوچیں۔ ہاں جی، میں تو آپ کو ہی بولوں گی کہ آپ لوگوں کو بلایا میں نے اسی لیے بلایا کہ آپ لوگ میری ہیلپ کریں۔ ہیلپ جو ہے وہ تو آپ کی کر دیں گے، ایک آدھا دن ایک مہینہ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن آپ کی شادی کی بھی عمر ہے آگے، اگر کوئی اچھے انسان کے ساتھ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں یا کوئی اوورسیز یا کوئی باہر کا انسان ہے وہ آپ کو شادی کر کے باہر بلا لیتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ شادی کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی میں بالکل تیار ہوں، مجھے بس ایسا ہسبینڈ چاہیے جو میری عزت کی خیال کرے اور عزت سے رکھے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہونی چاہیے، اتنا کماتا ہو، رنگ ایسا ہو، اس طرح سے ہو، تو ایسا تو کوئی ہے کوئی شرط وغیرہ؟ نہیں، میری کوئی شرط نہیں ہے، چاہے اس کا چھوٹا بھی گھر ہو، رنگ جیسا بھی ہو، اور عمر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس مجھے عزت سے رکھنے والا ہو، عزت کو سیو کرے بس میری۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری، جیسا انسان آپ ڈھونڈیں گے مجھے منظور ہے۔ مطلب جیسا انسان ہو، آپ کی ہیلپ بھی کرے، آپ کی عزت بھی کرے، لوئل رہے آپ کے ساتھ ساری زندگی، تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے ساری بہن کی کہانی سنی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بات کرنے کے طریقے سے کس طرح سے وہ گھبرائی بھی ہیں، بات بھی نہیں ان سے صحیح طرح سے ہو رہی، تو اتنی سی کہانیاں زیادہ ان سے بات کرنے کی کوئی ہے بھی نہیں ہے، ساری انہوں نے اپنی بات بتا دی ہے، کیسے خالہ کی طرف آئی ہیں، خالہ کے جو شوہر ہے ان کا بیہیویئر کس طرح سے ہے، رہنا سہنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے، ساری ذمہ داری انہوں نے ہمیں دی ہے۔ تو نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے، جو بھی ان کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔